واضح ہے جو دشمن پیغمبر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کے لبادے میں ہو، اب ظاہر میں مسلمان ہوگا۔ صحیح ہے، میں دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا یہ اسلام ہے یا کفر ہے بھائی؟ او بھائی اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ رجوع نہ کر لے او بھائی اس سے کوئی بڑا، اس سے بڑا کوئی دشمنی ہے؟ بتایا نا کہ وہ اس پہ کہ کوئی شخص نبی اگر نبی کا دشمن ہے پھر بھی مسلمان ہے؟ آپ نہ کھولو نا میرا منہ۔ او بھائی مکے میں جو تھا نا صحابہ بہت سارے چکلے میں کام کرتے تھے۔ اب یہاں پر مشرکات کے ساتھ نکاح کا منع کیا گیا ہے، جو منافق ہے وہ مشرک سے بھی بدتر ہے، تو پھر وہ نبی کے پاس کیسے ہوئی؟ یہی سوال ہے میرا۔ یہاں پر جو توبے کے بارے میں سرچ کروں گا کہ توبہ کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن توبہ تو کوئی توبہ نہیں چیز ہے۔ ہے۔ اب ہمیں عائشہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ مطلب الزام لگاتے ہیں۔ آپ کیا الزام لگاتے ہیں؟ ہم جنسی الزام نہیں لگاتے، کوئی ہم پہ تہمت نہ لگا کہ ہم نے جنسی کو ایمان کے بات بارے کی۔ میں کہتے ہیں نا، آپ کیا کہتے آپ ہو؟ ایمان کے بارے میں اگر کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں جو سورہ تحریم میں ہے نا، جو سورہ تحریم میں وہی ہم کہتے ہیں۔ قرآن کی تصدیق واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہاں وسغت قلوبکم، توبہ کرو نا، تو اللہ نے توبے کا کہا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہاں توبہ؟ کہاں کے تو رجوع کیا کہاں سے توبہ کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ رجوع کیا اسے؟ وہ عقد سے نکال دیتے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے عقد سے نکال دیا۔ ہاں اب یہ سوال ہے آپ کا، تو یہاں پر نہیں آپ دیکھو بھائی، نہیں دیکھیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه جبریل، اس میں زیغ قلب بھی ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی ہے، وان تظاہر علیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بعد میں توبہ کیا، وہ دکھاؤ نا، وہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ اس نے توبہ کی، یا کوئی آیت قرآن کی آیت دکھاؤ، اپنا ہی کتاب سے دکھاؤ، بخاری دکھاؤ، مسلم دکھاؤ، اس نے توبہ کیا۔ کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر نے کیوں طلاق نہیں دیا بھائی؟ پیغمبر نے کیوں جب سورہ تحریم نازل کیا نا، یہ طلاق 1000 طلاق سے بدتر ہے۔ سورہ تحریم جب اللہ نے 1000 طلاق سے بدتر ہے، کوئی ضروری ہے؟ کوئی حضرت آدم علیہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے طلاق دی تھی اپنے زوجہ کو۔ اب آپ کہہ رہے کہ اس بنیاد پر وہ مومن نہیں رہی، یعنی مشرکہ ہوئی، اب یہ کہنا چاہتے ہو؟ لیکن زیغ قلب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے دل ٹڑے ہو گئے، مطلب وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، زیغ قلب سے مراد ہے نفاق، عدم ہدایت، یہ ہدایت کے مقابل میں، اب ہدایت کے مقابل میں، اب صحیح ہے، آپ نے نفاق کا کہہ دیا، یا اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ المنافقون میں آیا ہے نا، لیغفر اللہ لہم، کہ اللہ منافقین کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا، پر تو وہ خود دعوت دے رہا ہے کہ تم توبہ کرو، پھر اگر وہ منافق ہوئی تو توبے کی دعوت نہیں دیتا۔ توبہ سب کے لیے بھائی، منافق اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو، اگر منافق توبہ کرے نا، ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اگر منافق باز آ جائیں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ نہیں لیکن ٹھیک ہے نا؟ مومنین کے دیکھیں یہاں پر جو منافقین ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ منافق اگر توبہ، منافق اگر کروں گا، ہاں اگر نبی صلی اللہ، اگر منافق توبہ نہ کریں تو اللہ کبھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ تو نہیں کہا اللہ کہ اگر یہ استغفار بھی کریں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، کہ کیا تم اس کے لیے مغفرت بھی مانگو یا نہ مانگو، برابر ہے۔ ہاں بالکل بالکل، یہ متکبر دیکھیں بھائی، دیکھیں، کیونکہ منافقین جو مدینے میں رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے برتاؤ کرتے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے، تاکہ بعد میں لوگ نہ کہیں کہ بھائی ان کی تو نماز پیغمبر نے پڑھائی، ان کی مغفرت ہوئی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھائی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار بھی کریں تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص منافق ہے، خود آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، مومن بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ مشرک بھی مسلمان بن جائے اس کو قبول کرے گا، عیسائی بھی مسلمان بن جائے، مومن مخلص بن جائے قبول کرے گا، وہ منافق بھی اگر توبہ کرے، خالص بن جائے تو اس کو توبہ قبول کرے گا۔ اب جو ہے نا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا یہ اسلام ہے یا کفر ہے بھائی؟ او بھائی اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ رجوع نہ کر لے۔ او بھائی اس سے کوئی بڑا، اس سے بڑا کوئی دشمنی ہے؟ بتایا نا کہ وہ اس پہ کہ کوئی شخص نبی اگر نبی کا دشمن ہے پھر بھی مسلمان ہے، کہتا ہے بعد میں توبہ کیا، تو دکھاؤ نا اس نے توبہ کیا۔ تو
آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہی، تو قرآن مجید میں تو آیا ہے لا تنکحوا المشرکات کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو، تو عقد آلریڈی ختم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بگایا کیوں نہیں؟ تو دیکھیں میرے بھائی جو منافق تھے مدینہ میں وہ مسلمان نہیں تھے حقیقت میں، لیکن ظاہر میں مسلمان تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ احکام اسلام جاری کرتے تھے. منافق اگر کوئی اس کا باپ مرتا تھا تو اس کو اس کا باپ کا میراث ملتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ یہ مشرک ہے بھائی اس کو میراث نہیں ملے گا. اگر کوئی کہیں سے زکوٰۃ آتا ہے تو منافق کو زکوٰۃ دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. منافق اگر کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتا تھا تو بالکل کھلی آزادی ہے، شادی کر لو. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ لوگ جو ہے مشرک بن گئے تھے، انہوں نے دین چینج کیا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے شہادت دی ہے ان سے جو اعمال سرزد ہوئی ہیں، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی یہ واضح ہے. جو دشمن پیغمبر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کے لبادے میں ہو، اب ظاہر میں مسلمان ہوگا. میرا دوسرا سوال یہ ہے تو سب مسلمانوں کا اجماع، میں بس ایک جملہ عرض کروں، سب مسلمانوں کا اجماع جو منافق ہے اس پہ احکام اسلام جاری ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مشرک بھی نہیں تھا، نہ مشرک تھا نہ مسلمان تھا. کیا تھا؟ منافق تھا. اب میرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خبیث کے لیے خبیثی مطلب خبیثہ ہے، اور اس طرح طیب کے لیے طیب پاک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہو گئے تو اس کے پاس خبیثہ کیوں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کیا تھے؟ خبیث تھے یا طیب؟ نہیں ادھر وہ تو بالکل مشرکہ تھی نا، تو یہاں پر تو مشرکہ سے نکاح ہی جائز نہیں ہے. نہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کیا تھے؟ پہلے شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھی. نہیں، وہ پہلے شریعتوں میں مشرکہ سے نکاح جائز تھا. ابھی مجھے بتاؤ، ختم ہو گیا. ابھی دنیا میں بہت سارے نمازی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے لوگ ہیں، ان کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بری عورت ہے، یا عورت اچھی ہے شوہر اس کا برا ہے کہ نہیں؟ وہ گناہگار ہو گئی. اب اس لحاظ سے تو نہیں آپ کہیں گے وہ مطلب خبیث اور طیب کس طرح اکٹھے ہو سکتا ہے؟ خبیث اور طیب بہت اکٹھے، دنیا میں ہر جگہ اکٹھے ہیں بھائی. آدمی خود اچھا ہے، وہ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے. آیا یہ تو قرآن کی مخالفت ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا بھائی، آیا یہ کہہ رہا الخبیثات للخبیثین. ہاں دیکھو آیا یہ ہے سورہ مبارکہ نور میں ہے، یہ آیا عفق کے متعلق ہے. عفق کیا تھا؟ عفق ایک بہتان ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہے، اس کو کہہ دو کہ بھائی اس نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک ماریا قبطیہ ہے، آپ لوگ کہتے ہو عائشہ ہے، جو بھی ہے. آیا اس کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے زبانوں سے، مسلمانوں نے، صحابہ نے اپنے زبانوں سے کسی کی عفت کے متعلق غلط بات کیا. تو اب فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. دیکھیں یہ خبیث جو ہے نا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ عورت کی صفت ہے خبیثہ. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے؟ اگر مطلب ترجمہ یہ کریں نا، اگر ترجمہ یہ کریں تو پھر دنیا میں جتنے اچھے مرد ہیں ان کی عورت بھی اچھی ہوگی. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا کوئی اچھا مرد ہے اس کی عورت جو ہے بری ہے، اس طرح نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر کوئی اچھی عورت ہے لیکن اچھی عورت ہے اس کا شوہر ہمیشہ اچھا ہوگا، اس طرح لیکن نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عورت بہت اچھی ہے، باپ پردہ، نمازی، شوہر ایک نمبر 420 فراڈی، نہ نماز پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے. یہ تو دنیا میں بہت ہے. آیا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ تمہارا اپنا تفسیر ہے، دیکھو جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن الکریم، جلد نمبر 10، الجزء السابع عشر، سنہ 1436 میں چھپی ہے، ملاحظہ فرماؤ. الخبیثون للخبیثات، معاف کیجیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ابن عباس نے فرمایا الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے عفق کے وقت، ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگائی زنا کی، کہ بری باتیں بری لوگوں کے لیے اور اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے. اس کا آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں اچھا آدمی ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی ہے. پیغمبر اچھے ہیں تو اس کا عورت جو ہے برا ہو ہی نہیں سکتی، بری نہیں ہو سکتی، کیونکہ آگے چکا ہے نا، یہ بھی آ چکا ہے نا کہ زانی کے لیے زانی ہی عورت ہوگی. تو یہی مراد ہے نا کہ نیک کے لیے نیک ہی ہوگی، برے کے لیے بری ہوگی. اب وہ پھر وہ ایک حکم شرعی ہے، ایک شرعی ہے کہ آپ زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے نا. دیکھیں وہ اس کا آپ نہ کھولو نا میرا منہ. اور بھائی مکے میں جو تھا نا، صحابہ بہت سارے چکلے میں کام کرتے تھے، اور مدینہ میں بھی چکلے، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں،
یہ چکلا جو تھا، چکلے کا کاروبار، زنا کا کاروبار، یہ بڑا عام تھا عرب میں. تو جب یہ مہاجرین مکے سے مدینہ آئے ہیں تو مدینے میں ان کا شہر نہیں ہے، یہاں پہ مہنگائی وغیرہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی چکلے کا انتظام کرتے ہیں، کسی زانیہ سے شادی کرتے ہیں، زانیہ کمائے گی بھائی، ہمارا بھی اچھا، ہمارا بھی ہمیں پیسہ مل جائے گا. تو حکم آیا اللہ کی جانب سے کہ تم زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرو. زانیہ وہ اور بات ہے، وہ اور چیز ہے بھائی. اب دیکھو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والطیبات للطیبین الطیبات من القول للطیبین من الرجال والطیبون من الرجال للطیبات من القول. اچھی بات اچھی مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھے باتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. الخبیثات من الکلام، مجاہد نے کہا للخبیثین من الناس والطیبات من الکلام للطیبین من الناس. طیب کلام طیب انسانوں کے لیے، خبیث کلام خبیث انسانوں کے لیے. جو انسان خبیث ہے وہ بات ہی خباثت والی کرتا ہے. انسان جو طیب طاہر پاک آدمی ہے اس کی باتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی جو مومن ہے اس کی عورت بھی حتماً اچھی عورت ہوگی. اچھا اب یہاں پر مشرکات کے ساتھ نکاح کا منع کیا گیا ہے. جو منافق ہے وہ مشرک سے بھی بدتر ہے، تو پھر وہ نبی کے پاس کیسے ہوئی؟ یہی سوال ہے میرا. مشرک ہے، اسلام میں 3 کیٹیگوریز ہیں. مشرک اور منافق میں فرق ہے، آپ کو پتہ ہے. قرآن مجید میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ 2 ایک کیٹیگری نہیں ہے. جو مشرک ہے اور جو منافق ہیں ان میں فرق ہے. مشرک وہ ہے جو کلم کلا کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا، یہ میرا بت ہے، یہ میرا رب ہے، وہ بت کی پوجا کرتا ہے. منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا، جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ منافق ہے. اور ایک مسلمان ہے، مومن ہے، جو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے. اچھا اب یہ دیکھو میرے بھائی، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ منافق پہ مسلمانوں کا احکام جاری ہوگا، گرچہ وہ اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اللہ کے نزدیک ہے کافر، لیکن اس پہ مسلمانوں کے احکام جاری ہوگا. یہ کتاب الایمان ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ المکتب الاسلامی سن 1996 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 167 میں دیکھو. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث او يورث. مجتہدین نے اس بات کو چیرا ہے کہ بھی منافق جو زندیق ہے، وہ منافق جو حقیقت میں زندیق ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، کیا اس کو میراث ملتا ہے؟ اس کا باپ مر جائے، مسلمان باپ سے اس کو میراث ملے گا. والصحیح انه يرث ويورث وان علم في الباطن انه منافق. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو میراث ملے گا، اگرچہ وہ باطن میں ہمیں پتہ ہے کہ باطن میں منافق ہے، زندیق ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا. كما كان الصحابة على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ بھی یہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لأن الميراث مبناه على الموالات الظاهرة، کیونکہ میراث نکاح ان کا جو ہے یہ ظاہری اسلام پہ ہے، ظاہر اسلام میں. اور صفحہ نمبر 276 میں وہ فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء على ان اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين. سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اسلام کا اسم، مسلمان کا اسم منافق پہ اطلاق ہوتا ہے. لأنهم استسلموا ظاهرا وآتوا بما آتوا من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر. کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ظاہری جو احکام ہے وہ بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ بجا لاتے ہیں منافق. كما كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ يجري عليهم احکام الاسلام الظاهر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان منافقین پہ احکام اسلام ظاہر جاری کرتے تھے. واتفقوا على انه من لم يكن معه شيء من الايمان فهو كما قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. اور سب کا یہ بھی اجماع ہے کہ جو مومن نہیں ہے، ان المنافقین فی الدرک، آخرت میں وہ درک اسفل میں ہے، آخرت میں وہ جہنم کے پائیں ترین طبقے میں ہے، لیکن دنیا میں اس کو کیا ہوگا؟ مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا جائے گا. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آیت پڑھی ان تتوب، یہاں پر شرط ہے اگر توبہ نہیں کیا اللہ کے حضور تو آگے دوسرا آیت ہے حسا ان قریب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے گا اور اس کے بدل مومن ملے گی، پاک ملے گی، روزدار ملے گی، طیبہ ملے گی، باقرہ ملے گی. تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب طلاق نہیں دیا نا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی. نہیں اس طرح نہیں. عسى رب ان طلقكن، اگر وہ طلاق دے دیں، اس طرح نہیں ہے کہ حتماً وہ طلاق، اگر طلاق دے دیں تو اللہ حتماً ان کو عطا کرے گا.
اس طرح تو نہیں ہے بھائی. جو شرط ہے نا، اب شرط یہ شرط میں مجھے ختم کروائے نا. میں دونوں جواب دیتا ہوں. اگر توبہ کرے تو کیا ہو جائے گا؟ میں دیکھو توبہ ثابت کرو نا. توبہ انسان توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. توبہ تو اللہ توبہ اگر آپ سچا ثابت ہے کرے نا کہ انہوں نے تم ثابت کرو نا توبہ کیا. تو کوئی دلیل یہاں لے کے پر آؤ نا جو ہے کہ نا توبہ کہ ان تتوبہ، میں اگر جواب تم دیتا دونوں ہوں. نے توبہ میں نہیں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. توبہ کیا اللہ کیا. دیکھو میرے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کیا. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں پہلے وہ جو آیت ہے وہ پڑھ لے. کون آپ سا؟ پہلے ترجمہ کر لے اپنی طرف سے کہ آپ جو یہی سورۃ تحریم کی جو آیت ہے نا، دوسری آیت ان تتوبہ کے بعد ہاں آیا یہ ہے بھائی، میں دیکھ لوں آیا کہاں. آیت نمبر 3 ہے. ہاں سورہ تحریم. ایک منٹ. سورہ تحریم جی سورہ مبارکہ تحریم یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله. عسى جو ہے امید ہے، لیکن جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں امید ہے تو اس کا مطلب واجب ہے، اللہ ایسا ہی کرے گا. ٹھیک ہے نا، اللہ ایسا ہی کرے گا، اللہ حتمن کرے گا. ان طلقكن، اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ، اللہ تعالی بدل کر دے، ایکسچینج میں آپ کے بدلے آپ کی جگہ ان کو دے دے کیا؟ ازواجن خیرم منکن، آپ سے بہتر عورتیں. ہائے 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 ہائے، آپ سے بہتر. تو یہ نہیں کہنا کہ عائشہ سب سے بہتر عورت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات خیر صحیح، لیکن اس کو مسلمات جو ہے کہ نبی کے لیے کچھ کم نہیں ہے. ابھی ترجمہ کر دیں. مسلمات تاکہ کہ وہ مسلمان عورت آپ سے بہتر مسلمان لے کے آئیں گے. مؤمنات قانتات، مومنہ کا مطلب جانتے ہیں نا، قانتات کا مطلب اہل طاعت گزار. تائبات اہل توبہ، عابدات اہل عبادت، سائحات اہل عبادت، اہل طاعت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیبات و ابکار، سیب اور ابکار. تو جب میرے محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں، مسلمان، مومن، طاعت گزار، ہاں اہل تقوی، اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، ان کے نکاح میں لائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ایسے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، اس کا اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں، یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم نے توبہ نہیں کیا. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دلیل لاتے ہو کہ انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. اللہ تو نے یہ تو نہیں کہا. کیوں؟ پھر آپ نتیجہ نکالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا، اس کا مطلب انہوں نے توبہ کیا. وہ شرط ہی نہیں ہے، توبہ کا شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کریں ان کو طلاق دے دیں تو اللہ ان سے بہتر عورتیں دیں گے، جو مومنہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھی عورتیں ہیں. اوکے، تو ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا، توبہ کر لے اللہ کیا، اب بتائے کہ توبہ نہیں کیا ہے، کیونکہ توبہ جو ہے وہ مخفی چیز ہے. انہوں نے توبہ بھی کیا ہے، اللہ نے قبول بھی کیا ہے، اب وہ ظاہر تو نہیں ہو سکتی. اور اب بتائے نا کہ انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے، اللہ حضور سے مجھ سے ناراض ہے. اگر توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفات یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کشاف کسی کے عیوب کو کشف نہیں کرتا مگر یہ کہ اس میں کوئی مصلحت ہو. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے توبہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کشف تو کر لیا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل جو ہے ٹیڑھا ہے، ان کے دل میں ہدایت نہیں ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا، اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس سے بھی سختر ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ٹھیک ہے نا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی نہیں دی ان کی توبے کی. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے الزام تو لگا دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں لائی کہ انہوں نے توبہ کیا. اب توبہ کا میں بتاتا ہوں. یہاں پر بتایا گیا ہے نا، اگر تم لوگوں نے توبہ نہیں کیا تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے. اب یہاں پر وہ ان تظاہروا، اگر تم مسلسل
اس پر وَإِن مطلب تضا تکلیف دینے پر ڈٹی رہی، وَإِن تو اللہ کے تظاہر مطلب دوست اب تظاہرہ پہ وہ ڈٹی نہیں رہی نا، شرط آ گیا نا کہ وہ کس نے باز کہا؟ آ گئی. کسے کا بات یہاں ہے؟ پر جو وہ ان تظاہرہ، اب شرط کیوں لگایا؟ نہیں شرط نہیں نہ لگاتے نا کہ وہ ڈٹی رہی، ان نہ اگر کیوں آیا نا، وہ ان اگر ان نہ آپ آتا نے نا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈٹی نہیں رہی، یعنی انہوں ڈٹی نے نہیں چھوڑ رہی. میں دیا آپ کو اجازت بتا دینا. دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوئے ہوئے میں آپ کو بتا دوں، وہ ڈٹی رہی. انہوں نے دشمن دیکھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی دشمنی کریں کفر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ وہ دشمنی کر تلوار مارتے جائیں. ایک دفعہ بھی دشمنی کی نا آپ نے، نہیں اللہ نے وہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. خاص حق توبے تو کا یہ بنتا ہے، حق تو یہ بنتا ہے بھائی کہ توبے جو کا مانگنے کا دیکھیں مطالبہ کیا کہ توبہ کرے. دیکھیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرافت دیا، ان کو جو فرصت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، ان کو تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی خدمت کریں پوری خلوص سے. خلوص کے بجائے آپ دشمنی کریں. ٹھیک ہے نا، اب نبی یہ دشمنی آپ کریں کی نبی صلی یہ اللہ علیہ فطری وسلم عمل سے. ہے. نہیں، آپ جو دنیا سے ابھی ملازمت کر رہے ہیں نا کہ بندہ نیک ہوتا ہے اس کی بیوی نافرمان ہوتی ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ چڑھائی رکھی تھی نا، تو لاڈلی رکھی تھی، تو اس طرح تو مطلب خطا ہو سکتی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں خطا ہو گئی نا. خطا پہ خطا میں فرق ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے، وہ کفر ہوتا ہے. وہ تو ہلکی تو نہیں ہے نا. نہیں وہ ابھی میں نے آپ سے خطا کر لیا، وہ الگ بات ہے، اچھی بات ہے. اب دیکھ لو، اگر یہ لوگ اتنے طاعت گزار ہوتے ہیں نا، ایک سورہ ان کے طاعت میں بھی آ جاتا نا، ایک سورہ ان کے طاعت میں بھی آ جاتا کہ اللہ ان کی تعریف کرتے کہ آپ اتنے اچھی عورت ہے عائشہ افسہ. اس میں تو کوئی نہیں آیا نا، ان کی دشمنی نہیں، میں پھر آیا نبی کو چاہیے کہ اگر اچھی نہیں تھی، نبی کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اچھی نہیں ہوتی، اس سے وہ تنگ تھے، تو اس کو طلاق دے دیتے نا، بدل دیتے. کیا کمی تھی؟ طلاق سے بالا تر دیا. ابھی یہ میں تو سوال کر رہا ہوں طلاق نا. دیکھیں، یہ کوئی ضرور ابھی میں بتا، طلاق الگ سوال ہے. طلاق الگ سوال ہے. پہلے سن لو، یہ جو تم نے کہا اس میں شرط ہے، شرط سن لو پہلے. یہ صحیح بخاری ہے میرے بھائی، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اوکے. سورہ تحریم ہے بھائی، سورہ تحریم کی تفسیر ہے، کتاب التفسیر سورہ تحریم. یہ حدیث نمبر ہے بھائی 4913، عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں 1 سال مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ فما استطيع ان اسأله حیبة له. 1 سال میں چاہ رہا تھا 1 سال سے کہ عمر بن الخطاب سے ایک آیہ کے متعلق سوال کروں، لیکن مجھے اسے ڈر لگتا تھا، سوال نہیں کر سکتا تھا. آیا دیکھیں، اگر معمولی آیا ہے نا فضائل میں وغیرہ میں کہ قبلہ کس طرف ہے کیا ہوا، اس میں تو ڈر کی بات نہیں ہے. مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ڈر لگتا ہے. عمر سے نہیں حالانکہ عبداللہ ابن عباس، عمر ابن الخطاب عبداللہ ابن عباس کی بڑی عزت کرتے تھے. اچھا پھر یہ ہوا بلے حتی خرج حاجا فخرجت معه. ایک سفر میں ہم حج پہ گئے تھے اکٹھے. فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل الى الاراك لحاجة لا. تو حج سے واپسی کے راستے میں وہ قضاء حاجت کے لیے درخت کے نیچے چلا گیا، درختوں کے پاس گیا. وہاں سے جب واپس آیا، دیکھ اب ایسا فرصت ملا ہے نا کہ بالکل کوئی نہیں ہے، پرائیویٹ میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہے، ڈر رہا ہے عمر سے، کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا مسئلہ ہے، ناموس والا مسئلہ ہے. اچھا سر تو میں اس کے ساتھ چل پڑا. میں نے پوچھا من اللتانی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من ازواجہ، وہ کون 2 عورتیں ہیں؟ من اللتانی، وہ کون 2 عورتیں ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر لی ان کے ازواج میں سے؟ شرط نہیں ہے. آپ پھر پڑھ لے، نہیں پھر پڑھ لے، وہ دشمن کر لی. قالت فقالت تلك حفصہ و عائشہ، اس نے کہا یہ حفصہ اور عائشہ، حفصہ اور عائشہ. نہیں کر لی تھی، بس بعد میں رجوع کر لیا تھا نا. رجوع کہاں ہے؟ ابھی میں بتا رہا ہوں نا کہ رجوع کہاں ہے؟ من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی کون 2 عورتیں ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک دفعہ گالی دیں آپ کافر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ایک دفعہ دشمنی کر لیں کافر ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی، توبہ دکھائیں ہمیں. اب میں تو یہ بتا رہا ہوں نا کہ ان تظاہرا، اگر تم ڈٹی رہی، تظاہرہ کا مطلب یہ ڈٹی رہی نہیں ہے، ڈٹی رہی نہیں ہے. اگر تم دشمنی کرو، اگر تم دشمنی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اور دشمنی بھی ایسے چھوٹی دشمنی نہیں ہے. دیکھو اللہ کیا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ اس کا مولا ہے. والملائکۃ فإن الله هو مولاه والملائکۃ وجبريل والملائکۃ بعد ذلك فإن الله والملائکۃ
وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو دشمنی ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ جو اس کے مقابلے میں جو لشکر لے کے آ رہا ہے، دو عورتیں ہیں، ایک نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے یہ دو عورتیں دشمنی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے مقابلے میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں. لشکر کیا ہے؟ اللہ اس کا کمانڈر ہے. ان اللہ جبریل، جبریل وہاں اس لشکر میں ہے، سب ملائکہ اس میں ہے، وہ صالح المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام اس میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو دشمنی کا ہے، دشمنی ہے، یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ بھئی آپ نے وہ قمیص آپ نے کیا پہنا ہے، شاید کا ہے شاید نہیں کا ہے. یہ دشمنی جو ہے بڑا ہی اہم دشمنی ہے، کیونکہ دشمنی کے مقابلے میں جو اللہ جو لشکر لے کے آ رہا ہے اسے پتہ چل رہا ہے یہ معمولی دشمنی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈٹے نہیں ہیں. اگر وہ ڈٹے نہیں ہیں تو اتنا بڑا لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ، ملائکہ، جبرائیل، صالح المؤمنین. جب توبے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے توبہ کر لیا نا. بعد میں کہاں ہے وہ توبہ کر لیا؟ جو آپ نے حدیث جہاں آپ نے حدیث بیان کیا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ کون تھی جس نے تکلیف دی تھی. کہاں ہے کہ توبہ کر لی؟ بھائی آپ دیکھیں بھائی، جھوٹ تو دلیل نہیں ہوتی نا. آپ کہتے ہیں ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ یاری آپ نے چوری کیا، میں کہتا ہوں دلیل لے کے آؤ کہ میں نے چوری کیا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تھا، آپ کو کس نے حج میں دیکھا؟ پاسپورٹ دیکھا، وہاں پہ اسٹیمپ ہو، بھائی کہاں کوئی فوٹو وغیرہ ہے حج پہ گئے؟ آپ کہتے ہیں عائشہ نے تو توبہ کر لیا. قرآن عدم ایمان پہ آیت دے رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ زیغ قلب عدم ایمان ہے، بھئی خروج از ہدایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، یہ تو کوئی کافر ہی کہے گا کہ اسلام یہ کفر نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی کافر ہے ہی نہیں، سب مسلمان ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ، آپ کہہ رہے ہیں اس نے توبہ کر لی. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم توبہ کا ادعا کر رہے ہو جس کے دلیل کا توبہ کر لیا دکھاؤ. ہم بھی وہ دلیل مانگتا ہے کہ بھئی اس نے توبہ کر لیا. دلیل کہاں ہے کہ توبہ کر لیا؟ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دیا، یہ دلیل نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی شخص کے عورت منافق، کسی شخص کی عورت نماز نہیں پڑھتی، یا کوئی مثلا اس اپنے شوہر سے دشمنی کرتی ہے، یا اس کو تنگ کرتی ہے، یا اس کے دل میں ہدایت نہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو طلاق دیں. نہیں، اس سے پہلے آپ نے طلاق نہ دینا، دیکھیں طلاق نہ دینا اس کی دلیل نہیں ہوتی. جو توبے کے بارے میں سرچ کروں گا کہ توبہ کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن توبہ تو کوئی توبہ نہیں ہے، چھپی چیز ہے. دیکھیں وہ انہوں نے جو دل کے ٹیڑھاپن ہے نا، وہ بھی مخفی چیز ہے، اللہ نے اس کو ظاہر کیا ہے. انہوں نے جو دشمنی کی ہے کہ اللہ سامنے سے اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے نا، وہ بھی ایک مخفی چیز ہے، گھر کے اندر کی بات ہے. اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اس کو، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں نے، یہ لوگ مومنات تھیں، اچھی عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے مذمت پہ آیات نازل کیا، تو اگر انہوں نے توبہ کر لی تو ان کے صلاح امر پہ کیوں کوئی آیا نازل نہیں کیا؟ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انکن صواحب یوسف. آخر مرتے وقت اپنے ایام وفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ افسر سے کیا کہا کہ تم صواحب یوسف. اب صواحب یوسف مسلمان تھی؟ اب مجھے بتاؤ، صواحب یوسف مسلمان تھی؟ کرنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ پیغمبر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اذیت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں پیغمبر کو، لعنہم اللہ نے ان کو لعنت کیا دنیا میں بھی آخرت. وعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین، اہانت والی عذاب آمادہ و تیار کیا. یہ کہتا ہے پیغمبر کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کافر نہیں ہوتا. بھائی خدا کا خوف کرو بھائی، اور قرآن کی کچھ تصدیق بھی کرو، مسلمانوں امتی ہو. اور تم اذان میں کیا پڑھتے ہو؟ اذان میں اشہد ان ابو بکر رسول اللہ کہتے ہو. اگر ابو بکر تیرا رسول ہے تو اس کے بیٹی کے دفاع کر بھائی، چھٹی ہے. اگر خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی ہیں اور قرآن تیرا کتاب ہے تو چھوڑ دو بھائی. نہ کہو کہ پیغمبر کو ترک کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی دشمنی کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو اب دوسری